عبداللہ گل صاحب، آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، اسرائیل نے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان کا جو یونیورسل پیریوڈک ریویو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا تھا، اور اس نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان میں، کہا ہے کہ جناب ہیومن رائٹس سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ اب دفتر خارجہ نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے کہ اسرائیل کا جو اپنا ٹریک ریکارڈ ہے پیلسٹائن میں، جس قسم کی ہینیس ہیومن رائٹس وائلیشن میں اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ، اس کو تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر اسرائیل نے کیوں، جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور ایک جو ہے وہ رائے ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اسرائیل نے کیوں اس طریقے سے ریاکٹ کیا؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، وہ مضحکہ خیز ہے اسرائیل کا یہ بات کرنا پاکستان پہ ہیومن رائٹس کا، لیکن اس کے پیچھے پہلو کے اوپر جاننا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں۔ اس کا سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ جب مودی کا دورہ ہوا اسرائیل کا، اور اس کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر بات چیت بڑے غور انداز میں کی گئی، اس کا غور و فکر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے بھارتی اور اسرائیلی فوج، جن کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس وائلیٹرز کے طور پر، اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے تو بھارت کے اوپر 2 رپورٹیں موجود ہیں، اب ان کی فوج جو ہے اور ان کی ریاست کو تو اس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر جو ہے لپیٹ دیا گیا۔ لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، جو کہ عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہے، نیوکلیئر ریاست ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کی جو وارث نظریاتی ریاست ہے اور اس کی فوج جو کہ اس نظریے کی اور اس ہتھیار کی محافظ ہے، جس سے جو یہود اور ہنود جو ہیں وہ خائف ہیں، وہ کسی صورت اس کو، جب انہوں نے بارڈرز کے اوپر الجھانے کی کوشش کی وہاں کامیابی نہیں ملی، جب انہوں نے دہشت گردی کی جنگ مسلط کی تو اس کے اندر الحمدللہ پاکستان سرخرو ہوا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور افواج کا جو انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں بنا تو پھر اینڈ ٹائم پہ انہوں نے اب ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی۔ میری یہ ایک تھی گزارش کہ وہ تمام جو تحریک انصاف کے لوگ تھے، جس کے اندر شیرین مزاری صاحبہ بھی تھیں، اندلیب عباس صاحبہ بھی تھیں، جو بڑھ بڑھ کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے لکھ رہی تھیں، خطوط لکھ رہی تھیں، یونائٹڈ نیشن کو دعوت دے رہی تھیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دعوت دے رہی تھیں، انہوں نے جب ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن ہوا سویڈن میں، تو ان کے وہ ہیومن رائٹس کے خطوط کہاں گئے؟ وہ کیوں نہیں لکھے انہوں نے؟ اب دوسری طرف تحریک انصاف، ابھی جے یو آئی کے غوری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جب بات کرتے تھے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ کنیکشن کا، تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو ماضی میں بھی بہت سارے اس قسم کے جو پبلک کے ظاہر ہے سینٹیمنٹ ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اندر مختلف آراء اور مختلف فکر کے لوگ موجود ہیں، لیکن جب چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے ہوا، چاہے وہ کسی اور معاملے کے اوپر ہوا، وہاں اسرائیل کو یا ہندوستان کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 66 کانگریس مین جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف خطوط لکھے اینٹنی بلنکن کو اور کہا کہ آپ اس میں انٹروین کریں، تو پھر وہ لوگ آج کدھر موجود ہیں؟ وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کہاں موجود ہیں جب کشمیر میں 17,500 خواتین کا اجتماعی آبرو ریزی ہوتی ہے، جب فلسطین کے اندر جو ہے اس کو دنیا کے نقشے سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے اور اس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ مہر ثبت کرتا ہے؟ عبداللہ گل صاحب، بہرحال ظاہر ہے کہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں بھی ایک توازن جو ہے وہ ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے خلاف کوئی الزام ہے، آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہو، لیکن فی الوقت جو ہے بڑے سیریس کوسچنز بہرحال موجود ہیں، ایسی سی فوٹیجز موجود ہیں جہاں پر مختلف سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی جو ہے وہ امیجز ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ کوسچنز ہیں جن کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پرائم منسٹر کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آئے تھے کہ جو ملوث لوگ ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن جو ملوث نہیں ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، تو اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ I have a lot of topics to cover in the discussion۔ غوری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پشاور میں جو گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، غیر رسمی بات چیت تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو ملاقاتیں کر رہی ہیں، تو آپ کے ایگزیکٹلی تحفظات ہیں کیا اس ملاقات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ تمام آپ کے ناظرین اور پارٹیسپیٹ جتنے بھی دوست ہیں، سب کی خدمت میں سلام۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں
جو آپ نے اس سے پہلے کویشچن کیا میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل. صاحب نے ایک پہلو پہ بات کی ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تو آج سے 20-25 سال پہلے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہودیوں کا نمائندہ ہے, اور آپ کے سامنے بریڈ شیرمن کون ہے, آپ کے سامنے زلمے خلیلزاد کس کی حمایت کر رہا ہے. کیا اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کیا جنرل ضیاء اللہ کے جب کوڑے چل رہے تھے, لوگوں کو کوڑے لگ رہے تھے بڑے بڑے اسٹیڈیمز میں, اس وقت اسرائیل کیوں نہیں بولا؟ اس وقت امریکہ کیوں نہیں بولا؟ اس وقت برطانیہ کیوں نہیں بولا؟ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ظلم ہوا ہے اس وقت کوئی نہیں بولے. یہ تو آمر کی حکومت تھی. آج تو آمر کی حکومت نہیں ہے, ایک جمہوری حکومت ہے. اور جن لوگوں نے آرمی کے ہاؤسز پہ حملے کیے ہیں, اصل ان کے خلاف کارروائی ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن سر جمہوری حکومت نے ایک صحافی کو نکلوا دیا پی ٹی وی کے, جو سوال جنہوں نے کیا اعظم چودھری صاحب نے. 3.5 سال میں لسٹ بھی سامنے رکھ لیجئے, میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا. میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس شخص کے پیچھے وہ لابیاں ہیں. اس کو آج تسلیم کر لیں آپ کہ یہ بات آج بالکل کلیئر ہو گئی کہ جو اس سے پہلے ہم سنتے تھے اب وہ پروف سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو وہ شہزادہ کوئی آج تک ایسے ہوا ہے کبھی میاں نواز شریف نے یا مریم نواز نے, کیا آصف علی زرداری نے, کیا فریال تالپور نے, یا دیگر سیاسی رہنما اور لیڈروں نے کبھی بیٹھ کے گرفتاریوں کے دوران بی بی سی کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بی بی سی کو انٹرویو اور دنیا کی چینلوں کو انٹرویو دیتے رہے, اور وہ مطلوب ہے اور عدالتیں اس کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو بیل دیتی ہیں, اور ہر کیس میں بیل دیتی ہیں. تو یہ ایک ہے انٹرنیشنل ایجنٹ, اب واضح ہو گیا ہے. اور اس کے لیے جو اسرائیل بول رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہودی جتنے بول رہے ہیں ان کا ایجنٹ اس وقت عطا میں بلکہ ختم ہو گیا ہے, سیاسی طور پہ ختم ہو گیا وہ انشاءاللہ اس ملک سے. اس کی سیاسی پارٹی بھی ختم ہو چکی ہے. جو غوری صاحب اب میرے مین سوال کی طرف آ جائیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیوں سیخ پا ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ملاقاتوں پہ؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں اس پہ آ جاتا ہوں. اصل میں اس پہ بھی میرا حق بنتا ہے کہ میں نے اس پہ آج اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی اپنی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے, معمولی واقعہ نہیں ہے. 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل والے بولے ہیں کسی پاکستان کے سیاسی لیڈر کی حمایت میں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بتائیں قوم کو کہ یہ کیا اصل چہرہ اس کا کیا ہے. جو دوسری بات آپ نے کی ہے, بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے اندر شامل ہے. پی ڈی ایم کی ایک بڑی پارٹی ہے. مسلم لیگ نون کا سیکرٹری جنرل جو پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہے مسلم لیگ نون سے ہے, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. 3.5-4 سال ہماری تمام جو اس وقت تحریک چلی ہے, آپ نے دیکھا اس پوری تحریک میں میاں نواز شریف صاحب دیگر حضرات جو اجلاسوں میں نہیں ہوتے تھے پی ڈی ایم کے, وہ جو لنک پہ یہ دوسری ذرائع سے وہ اجلاسوں میں ہوتے تھے. اب یہ چونکہ دبئی میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے علم میں نہیں تھا, تو پی ڈی ایم میں شامل دوسری پارٹیوں نے مولانا صاحب سے رابطے کیے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ اسلام آباد میں آتا ہوں, سے بات کرتا ہوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا صاحب پشاور آئے. وہاں کوئی دوست احباب بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے, صحافی بیٹھے ہوئے تھے, اور آف دی ریکارڈ کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں. تو اس میں سے کسی صحافی نے ایک کویشچن کیا کہ بھی مولانا صاحب دبئی میں کیا ہوا ہے, دبئی میں کیا فیصلے ہوئے, تو آپ کے علم میں ہے؟ مولانا صاحب نے کہا نہیں میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اس پہ تحفظات ہیں, لیکن میں بات سے بعد میں کروں گا. اور وہ خبر آن ایئر چلی گئی. بات صرف اتنی سی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مسلم لیگ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ہمارے درمیان بہت کلوز جتنی پی ڈی ایم کی پارٹی 3.5 سال قربانیاں دے کے یہ جگہ حاصل کی ہے, اور ہمارے درمیان ایک بڑا کلوز رشتہ ہے. میں سمجھتا ہوں شاید جو بھی ہوا کے بیچ میں اگر کچھ ہوا بھی, تو اگر ہمیں تھوڑا سا بتا دیا جاتا ہے کہ ہم کس سلسلے مل رہے ہیں, تو شاید یہ لمحہ نہ. تو رانا صاحب بیٹھے میں ان سے پوچھ لیتے ہیں. رانا مقبول صاحب, کانوں کان آپ نے خبر نہیں ہونے دی. آپ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ ہیں, مولانا اس کے سربراہ ہیں. مولانا جو ہے وہ ایک دھرنا لے کر آئے تھے اسلام آباد, جو منتج ہوا میاں صاحب کی پاکستان سے لندن روانگی پر. آپ کے جتنے جلسے ہیں ان کو رونق بخشتے رہے ہیں. جے یو آئی ایف کے لوگ, آپ کے اپنے لوگ تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے تھے. ابھی سپریم کورٹ کے سامنے بھی جو ہمیں جھنڈے اور لوگ نظر آ رہے تھے وہ تو جے یو آئی ایف کے تھے. وہ اب آپ کے سارے مطلب نکل گئے, اور اب اصل معاملات پہ بات ہونی تھی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اسمبلی کب تحلیل ہونی ہے, نگران سیٹ اپ کون ہوگا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی, الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے. اس میں آپ نے سولو فلائٹ لے لی, مولانا صاحب کو لفٹ نہیں کروائی. دیکھیں جی نقوی صاحب, میں السلام علیکم کہتا ہوں تمام دوستوں کو. ایسی بات نہیں ہے.
پہلے تو یہ کوئی فارمل میٹنگ بھی نہیں تھی، شاید کھانے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں تھا. دیکھو جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک کمیونیکے ہوتا ہے، کوئی کمیونیکے نہیں ہوا، کوئی اخباروں کو جو اس کے بعد نہیں دیا گیا کہ کیا بات ہے. یہی تو شکوہ ہے مولانا کا نہیں، کہ بتایا ہی نہیں. میں اخبار کی بات کر رہا ہوں جو آپ پریس کو دیتے ہیں. لیڈرز جو ہیں اپنی گفتگو یا کوئی فیصلے یا کوئی ریکمنڈیشن تو پریس کو دیتے ہیں، تو پریس کو تو کسی نے انٹریکٹ نہیں کیا ایسے ایشو کے اوپر. اور پھر جو ہی مولانا نے یہ بات کی ہے تو میاں نواز صاحب نے فوری طور پر رسپونڈ کیا ہے، اور کل مولانا ملے بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. اب ان کی وہاں بھی میٹنگ ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ میاں نواز مولانا کی کتنی قدر اور کتنی عزت کرتے ہیں تہہ دل سے. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی فیصلہ بھی ہے وہ مولانا کے ساتھ ڈسکس کیے بغیر، ان کے کانسنٹ کے بغیر نہیں ہوگا. یہ اس بات کو یاد رکھا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر فیصلے میں جو مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک بہادر آدمی ہے وہ بہر صورت میر محفل ہوں گے. اس لیے اس اشکال میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ بہر صورت میر محفل ہوں گے. چلو دوستوں نے گلہ کر لیا تو انہوں نے گلے کا ازالہ بھی فوری طور پہ کرنے کی جو ہے ضرورت محسوس کی ہے. پرائم منسٹر کل مل چکے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی بات ہوگی. اور میں آپ کو ایشور کراتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہیں، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جس میں مولانا کا جو ہے باقاعدہ اپروول شامل نہ ہو. رانا صاحب آپ کی جو ہے وہ تشفی دلانا اپنی جگہ، لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ یہ علم ہے یہاں پر شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں ہم بھی کہ آپ لوگ ابھی تک مولانا صاحب کو جو ہے وہ اپنی جو دلائل آپ دے رہے ہیں اس سے قائل نہیں کر پائے. بہرحال لیٹ سی کہ آپ کا معاملہ کیسے آگے چلتا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بڑی بات چل رہی تھی، اب ظاہر ہے کہ چل چلاؤ ہے، اس حکومت نے اگلے ماہ جو ہے وہ رخصت ہو جانا ہے. اس کے لیے تاریخ 8 ہو 9 10 یا 11 اگست جس تاریخ کو بھی تحلیل کرتے ہیں، ایک کوسچن جو ہے وہ ہر ایک شخص کے ذہن میں موجود ہے، اور اس حکومت کی جانب سے بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے آف دا ریکارڈ میٹنگز میں. ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن ہوں گے جب عمران خان آؤٹ ہو جائیں گے الیکشن کی ریس سے، اور جب ان کو شاید یہ یقین ہو جائے گا کہ تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے؟ وہ سٹیج جو ہے ابھی میرے خیال میں ستمبر تک آئے گی، اور اس سے پہلے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی فی الحال. تو میرا خیال ہے اس مہینے جو ابھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو قانون آیا نیب کا اور اس کے بعد جو حرکت ہوئی اور پھر ظاہر ہے وارنٹ وغیرہ گرفتاری کے جو جاری ہوئے، تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر گرفتاریاں جو ہیں جس میں ماضی کی فرسٹ لیڈی شامل ہیں، اس میں دیگر اور کچھ لوگ ہیں، ابھی عثمان بزدار کا تو ایک صرف میرے خیال میں یہ پہلا زینہ ہے جو ان گرفتاریوں کی طرف ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ وہاں ہے. ان کی نااہلی جو ہے وہ اس ٹائم پہ میرے خیال میں ریٹن آن دا وال ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. پرویز خٹک صاحب کا بیان موجود ہے 9 مئی کے حوالے سے، جو کہ مطلب ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے، کیونکہ وہ ماضی کے ڈیفینس لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد دیا ہوئے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کا اس طرح معنی نہیں رکھتا؟ وہ تو دیکھیں نامینیٹ کیے گئے تھے، معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جو بھی شخص جس نے اگر تو اس واقعے سے پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جس کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چل رہا تھا، اور پی ٹی آئی تقاریر تو بہت ساری موجود ہیں لیکن ایگزیکٹ ڈائریکشن کے یہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی شخص نے پہلے بات نہیں کی. ہاں لیکن دیکھیں وہ ایک قانون کا پروسیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شواہد اور اس میں جو بیانات ہیں، ظاہر ہے ایک وقوعہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی شواہد آتے ہیں، اس سے پہلے کے شواہد تو کبھی نہیں ہوتے. اگر فرض کریں ایک قتل ہو جاتا ہے، ایک ڈکیتی ہوتی ہے، تو اس کے بعد شواہد ہوتے ہیں نہ کہ اس سے پہلے ہوتے ہیں. یہ تو خیر بہرحال ایک قانونی نکتہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اگر تو پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہونے ہیں یا ان کو بالکل مارجنلائز کرنے ہیں، تو میرے خیال ہے قوم کی جو تسلی تشفی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اور اگر یہی سیٹ اپ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جگہ کوئی سی ڈی ایم نام رکھ دیں یا کوئی اور نام رکھ دیں اور یہی لوگ لیبل بدل کے آ جائیں، تو عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. دوسری بات ہے پروگریس کے اوپر.
प्रोग्रेस के अंदर तो 1.25 साल के अंदर जो प्रोग्रेस है मेरे ख्याल में मैं कमेंट ना करूं, क्योंकि वो लोगों के सामने है। ये एक परसेप्शन जो भी है, रियलिटी कुछ भी हो लेकिन परसेप्शन क्रिएट हो चुकी है। तीसरी बात जो इसके अंदर है वो इंटरनेशनल इदारे हैं। IMF ने जो बजट अपना आपके लिए एलोकेशन की है उसमें 3 हिस्से रखे हैं। पहला इस हुकूमत में, दूसरा इंटरम हुकूमत में और तीसरा आने वाली हुकूमत में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस सारे इलेक्शन के क्या ऊपर अब इस 9 माह में ट्रांजिशन हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं देख रहा। मुझे तो लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म सेटअप दूसरा आएगा, और अगर मियाँ साहब जो इतने मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनाने में या बनने में किरदार अदा करेंगे, वो दुबई आके फिर वहाँ से सऊदी अरब चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते जबकि उनका भाई मौजूद है। तो 8 अगस्त या 9 अगस्त के बाद जो भी सूरत हाल होगी तो भाई तो उनका वेरी मौजूद नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। और इसमें जो नाम चल रहे हैं उस पर भी मैं आपकी राय जो है वो थोड़ी देर में पूछता हूँ, लेकिन गौरी साहब आप मुझे ये बता दें कि मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है इसमें उन्होंने ये तज़किरा भी किया कि जो साबिक DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब हम आपको सेनेट में देखना चाहते हैं और फिर इवेंचुअली आपको चेयरमैन बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये जो कुर्बानी का तज़किरा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, बात सुने, ये तो तय होता है जब आपके पास जेब में पैसे हों तो अपने खरीदार होते हैं, मार्केट में जाते हैं। अब हमारे पास वोट होंगे तो हम प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होंगे, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, या इत्तेहादी पार्टियां अगर चाहें होंगी। तो मौलाना साहब चाहें या हम चाहें नहीं हो सकता। पहली नहीं, बात आप ये तो चाहते जरा हैं, थोड़ा सा ख्वाहिश मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा ने 75 साल की तारीख में हमने कभी अपने असूलों पे सौदेबाजी नहीं की। हमने कभी वजारतों के लिए, कभी सदारतों के लिए, कभी हुकूमतों के लिए सौदेबाजी नहीं की। हमने हमेशा पे डटे हैं और हमने डट के काम किया। ये अगर हम चाहते तो 3.5 साल में बहुत से सौदे कर सकते थे। ये एक सौदा मौलाना साहब ने कह दिया है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो हम तक आवाम के सामने नहीं आई, डे बाय डे आ जाएगी। तो हम बड़े सौदे कर सकते थे, हमारे पास बड़ी ऑफरें थी, लेकिन हमने नहीं किया। हम अपने असूलों पे पहले दिन जो जुलाई 2018 में हमने स्टैंड लिया, वो आज तक हम उस स्टैंड पे रहे कि वो जाली इलेक्शन था, झूठा इलेक्शन था, फ्रॉड इलेक्शन था, हम उसके साथ नहीं चलेंगे। और फिर हमने देखा कि हमारे वो साथी जो हमारे साथ चल रहे थे, मौलाना साहब ने ये भी साथ कहा, शायद आपने ये नहीं सुना, कि जो साथी हमारे साथ मुस्तकिल चल रहे थे, इन बातों के बाद वो साथी हमसे कट गए, उनको काट दिया गया या कट गए। तो अब लेकर हम डटे रहे और फिर साथियों को भी हमारे साथ आके शामिल होना पड़ा। और फिर वे आज वक्त आया कि वो अब बंदा अकेला बैठा हुआ पार्क में बैठा हुआ है। लेकिन गौरी साहब उसी जाली इलेक्शन, उसी जाली असेंबली, उसी में आपने हुकूमत बनाई है। ये जो हुकूमत बनी है, जो PDM का इत्तेहादी हुकूमत है, ये उसी असेंबली में। इसी में एक जुमला मौलाना साहब का और भी था, शायद आपने वो भी सुना होगा, कि मैं अहद एतमाद जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि इस पे अवामी दबाव आ गया है, अवामी प्रेशर आ गया है, और हम इसी प्रेशर से इसको घर भेजें, जो इसी दबाव से और इसी अवामी प्रेशर से इसको घर भेजें, और वो इस पोजीशन में आ गया था। लेकिन जरदारी साहब की यह तजवीज़ थी कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद के जरिए हम इसको घर भेजेंगे। जब तहरीक अदम एतमाद की बात आई तो फिर भी यह बात हुई कि जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठाने के बाद, इलेक्शन इस्लाहात के बाद ये असम्बली तोड़ेंगे और 90 डेज के अंदर दोबारा 60 दिन या 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन होगा। ये तय हो गया था। लेकिन जब हुकूमत के अंदर चले गए, अंदर के हालात देखे, तो फिर हमें एहसास हुआ कि हम सियासत ना करें। जैसे कि मेरे भाई अब्दुल्ला ने कहा है कि हम सियासत ना करें। हमने सियासत नहीं की है, हमने अपनी सियासत पे खुद के शमले किए हैं। इस वक्त जो लोग इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सियासत को बर्बाद करके इस मुकाम को हासिल किया है। और ये भी बात आप सुन लें कि हम जो कुछ आज भुगत रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, IMF हो या कोई भी जो कुछ कर रहा है, ये सब उसी 3.5 साल का किया धरा है। अगर आप उस पर मट्टी डालेंगे, उस पर चादर डालेंगे और कहेंगे ये सब कुछ हमारा 1.5 साल में किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ तारीख कभी हमें माफ नहीं करेगी। हकीकत यही है कि जो 3.5 साल में हुआ, उसको 1 साल की इस हुकूमत ने भुगता है, और इंशाल्लाह हम उससे निकल गए। सर, ये राना साहब के पास मैं चलता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास वापस। राना साहब, ये एक्सक्यूज़ जो है, हमारे हुक्मरान बस सिर्फ एक्सक्यूज़ देने के लिए रह गए हैं। PTI थी, वो कहती थी कि ये 30 साल का गंदा हम साफ़ नहीं कर सकते।
آپ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی سے ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ یعنی ہم صرف یہ سننے کے لیے رہ گئے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیونکہ ماضی میں فلاں فلاں نے یہ کیا. یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، حکومتوں کا کام تو ڈیلیور کرنا ہے. نقوی صاحب، یہ انالوجی درست نہیں ہے. ہر عہد کے، ہر حکومت کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. یہ بات کس سے مخفی ہے کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ایگریمنٹ بھی اتنا نامناسب کیا کہ جو ٹینیبل نہیں تھا. سو کہ اسٹیٹ بینک کو بھی ان کے حوالے کر دیا اور انہی کا بندہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا. یہ آپ حالات تو دیکھیں کیا، اور پھر اسی ساری کی ساری کمٹمنٹ کو خود بٹرے کیا. یہ جتنی آپ بات کر رہے ہیں کسی حکومت نے کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ اس طرح بٹرے کیا ہے، یہ سوورن ایگریمنٹ اس کو بٹرے کیا جا سکتا ہے، تو اس کی کیا سزا ملی ہے اس ملک کو جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس لیے یہ ان یوزول سچویشن ہے. یہ سچویشن کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اس نے یہ جو اتنی بڑی زیادتی کی ہے اس کو بھگتا اور اس گورنمنٹ نے بھگتا. ابھی میرے دوست جے یو آئی والے بزرگ جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے. اگر وہ اس میں اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کرتا اور اس کا بہت نقصان ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے. ابھی بات کر رہے تھے عبداللہ اس کی جوئش لابی کی اور ہندو لابی کی، تو کیا خیال ہے یہ لوگ آپ کے دوست ہیں؟ کیا IMF آپ کا دوست ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا؟ آپ کو بینکرپٹ کیوں نہ کرتا؟ کیوں نہ آپ کو معاشی طور پر تباہ کرتا؟ کیونکہ آپ ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں، آپ ایک اٹامک پاور ہیں، آپ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر کریٹ کیے گئے ہیں، آپ کے جیوگرافیکل سچویشن بہت اہم ہے، آپ ایک نہایت ہی ویرولنٹ دشمن کی کانٹیگوس اسٹیٹ ہیں، آپ چائنا جو صحیح رانا صاحب، اسٹرانگسٹ کنٹری ہے. اس لیے وہ لوگ جو ہیں سی پیک جو ہے دس از ریڈ ریگ ٹو دا بل. چاہے جوئش لابی ہو، چاہے ہندو لابی ہو، چاہے امریکن ایجنسیز ہوں، وہ آپ کی دشمن ہیں. ان حالات میں یہ لوگ کھڑے ہوئے اور اپنے ملک کو بچایا. اور کتنی اسٹرگل کے بعد IMF تو ایک طرح سے سمبولک. رانا صاحب مجھے بریک لینی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. 1 اپریل 2022 کو پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ 17.4 ارب ڈالر تھے. مس کمٹمنٹ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی اس کی درستگی کر لی گئی تھی. اگست ستمبر میں آپ کو اگلا ریویو مل گیا تھا مفتاح اسماعیل کے دور میں، جن کو آپ نے نکالا، ان کی جگہ اسحاق ڈار لائے، اور اس کے بعد 9 ماہ کے بعد ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اس کی بھی ذمہ داری ظاہر ہے کہ کسی کو لینی چاہیے.